عامر ضیاء صاحب، مولانا کی واپسی سے توقعات وابستہ کرنا، کیا لگتا ہے آپ کو پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان قربتیں بڑھ سکتی ہیں؟ یہ ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ مولانا جو ہیں وہ اسٹیٹس کو کے سیاستدان ہیں. ان کی اگر آپ پوری سیاسی زندگی کو دیکھ لیں وہ کوئی انقلابی نہیں ہے. پی ٹی آئی بھی اس وقت بالکل صحیح کہا مجھ سے پہلے وہ جو کہتے ہیں کہ کنفیوژن کا شکار ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر مشکلیں اتنی پڑی ہیں کہ وہ کنفیوژن نظر آتا ہے کہ وہ ایک طرف سے اسٹیٹس کو چیلنج بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان میں وہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ جو اسٹیٹس کو کے ساتھ بھی چلنا چاہتا ہے، تو وہ بھی ایک تضادات کا شکار ہیں. اور اس میں کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان پہ اتنا کہتے ہیں نا جبر ہوا، اتنا دباؤ پڑا کہ جب وہ کہتے ہیں نا اکارڈنگ ٹو دا بک کھیل رہے تھے تو آپ نے اس بک کو پھاڑ دیا اور اس بک کو تبدیل کر دیا، اور آپ نے کہا کہ جی کیونکہ جو آپ بک کے حساب سے کھیل رہے تھے، پرانی جو کتاب تھی، اب وہ تمام چیزیں ان لافل ہو گئیں اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ حرف غلط ثابت ہوا. تو ان کے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے. ان کی سمجھ میں میرے خیال میں یہ کہ مقمصے میں ہوں گے کہ ہم کیا کریں. جب ہم قانون اور آئین کے مطابق چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی عدالت کے فیصلے پہ عمل نہیں ہوتا، لیکن کیا جو ہے 90 روز میں کیا پی ٹی آئی اس بات پہ بھی ایک پوری کنفیوز ہے کہ کہانی ہم نے لڑنا کس کے خلاف ہے؟ ایک طرف وہ مولانا کو بھی منانا چاہتے ہیں، دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں. کیا اس بات پہ کنفیوز ہونا بنتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ذہین سیاستدان ہوں گے، وہ کہیں گے کہ جی ان کو ہم ایک مونولتھ میں نہ دیکھیں، ہم کوشش کریں کہ ڈفرینشیٹ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ الگ ہے اور حکومت الگ ہے. اور ظاہر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پرماننٹ ہوتی ہے، اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ تصادم نہ ہو. کیونکہ خدا نہ خواستہ فرض کریں کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو ہراتے ہیں تب بھی نقصان ہوتا ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں نا ان سے ہار جاتے تب بھی ملک کو آپ کے مقاصد آگے نہیں ہوتے. آپ یہ تصور کریں نا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ فوج ہے نا. تو فوج کو اگر کوئی عوامی تحریک چلتی ہے خدا نخواستہ اور اس کے اندر کوئی مطلب ہے کہ آمنے سامنے ہوں گے، جو ایسی سینیریو ہونا نہیں چاہیے پاکستان کے اندر، تو اس سے بھی پاکستان کی ریاستی کو نقصان ہے. اور اگر آپ صرف مطلب حکومت کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی پشت پناہی جو ہے اس وقت جو ہے، کیونکہ اتنی غیر مقبول حکومت ہے تو اس کی پشت پناہی کون کرے یہ بھی سب کو پتہ ہے. تو ایک بڑی کیش 22 سچویشن میں ہیں ہم لوگ، پورا ملک. اور پھر وہ جو عسکری صاحب نے بہت زبردست بات کی ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں عمران خان کی کامیابی یا ناکامی کے پیمانے پہ، یا شہباز شریف صاحب کی کامیابی یا ناکامی کے. مسئلہ یہ کہ ہمارا نظام جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں. کوئی بھی ملک یا ریاست ہوتی ہے عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے ہوتی ہے. وہ اسسٹنٹ کمشنروں کو ڈبل کیبن گاڑیاں خرید کے دینے کے لیے نہیں ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری حکمراں اشرافیہ کسی اور دنیا میں رہ رہی ہے اور حقیقت ہماری کچھ اور ہے. آپ ان کے خرچے دیکھیں، مطلب ہے مجھے حیرت ہوتی ہے، چاہے پنجاب گورنمنٹ ہو چاہے سندھ گورنمنٹ ہو. آپ اگر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم لوگ 600 ارب روپے کا ہم لوگوں نے ٹیکس کلیکشن کا ہدف جو ہے مس کر دیا، تو آپ کو کفایت شاری کرنی چاہیے. آپ کفایت شاری نہیں کرتے، آپ جو ہے اپنی حکومت کا خرچہ بڑھا دیتے ہیں. آپ جو ہے مطلب ہے کہتے ہیں کہ جی افسر شاہی کو بڑی بڑی گاڑیاں ملیں گی. کیوں ملیں گی جب ہمارا ملک غریب ہے؟ ہم کہتے ہیں صحت پہ ہم اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ ہم غریب ملک ہیں، ہم تعلیم پہ خرچ نہیں کرتے، ہم غریب ملک ہیں. جو بات آپ کر رہے ہیں عامر ضیاء صاحب، یہ گلہ تو ہمیں ہر حکومت سے رہا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت ہو، یا پیپلز پارٹی کا سندھ میں گورنمنٹ ہو. یہ ہر حکومت سے ہمیں گلہ رہا ہے. میں اس وقت آپ سے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی پر بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی درست ہے؟ میرے خیال میں اسٹریٹجی تو سب کی غلط ہے، پی ٹی آئی کی بھی غلط ہے کیونکہ ظاہر ہے، لیکن انہوں نے کھیل کو پھنسایا ہوا ہے. حکومت کی بھی اسٹریٹجی بالکل غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ مزاحمت ان کے سامنے موجود ہے. ان کی خواہش تھی چاہنے والوں کی کہ پی ٹی آئی حرف آخر کی طرح مٹ جائے گی، لیکن دے آر اسٹل ریلیونٹ. ہر پروگرام میں ہم ان پہ بات کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی از اے فورس ٹو ریکن وتھ. وہ ہے کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے نا. اب وہ غلطی کر رہے ہیں، وہ ڈیلیور نہیں کر رہے، ان کو وکٹ نہیں مل رہی، لیکن وہ بالنگ کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے نا. تو حکومت بھی پھنسی ہوئی ہے. پھر حکومت کا صرف مقام جو ہے پی ٹی آئی کو روکنا نہیں ہے، حکومت کا کام ہے ڈیلیور کرنا. تو حکومت کیا ڈیلیور کری، یہ بہت بڑا سوال ہے. اور اب آپ اس پہ بالکل الگ معیشت پہ بحث چلی جائے گی جس پہ ہم بالکل تیار ہیں بات کرنے کو. تو وہاں پہ ڈیلیور نہیں کر رہی کیونکہ ان کی اپروچ ہی نہیں ہے پرو پیپل. وہ تو مطلب ہے عوام دوست کہتے ہیں نا اقدامات کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم تو وہاں پر ایک بالکل ایک چیزیں پھنس گئی ہیں. تو نظام جو ہے ہمارا سسک رہا ہے، اور یہ نظام بے شک مطلب کولیپس نہیں کرتا، امپلوڈ نہیں کرتا، کیونکہ بیرونی سہارے بھی ہوتے ہیں اور بہت کچھ اور ہے، بڑی اسٹیٹ ہے ہماری. لیکن وہ ڈیلیور جب نہیں کرے گا تو خدا نہ خواستہ پھر کچھ بھی امپلوژن کی طرف ہم جا سکتے ہیں. کیسے جائیں گے ہمیں نہیں پتہ. ہر چیز پہ جھگڑا ہے.
نہروں پہ آپ دیکھیں, آپ لوگ تو سارا اسلام آباد لاہور سے آپ کا وہاں بیٹھے ہیں, میں سندھ میں بیٹھتا ہوں, میں جس سے بات کرتا ہوں یہاں پہ جو قوم پرست تنظیمیں ہیں, یہاں پہ جو دانشور ہیں, وہ نہروں پہ بہت زیادہ ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں ستلج تو ہم لوگوں نے دے دیا تھا ورلڈ بینک کے معاہدے کے تحت, ستلج میں تو پانی نہیں ہے, ستلج میں آپ جو ریورس انجینئرنگ کے ذریعے آپ پھر لے کے جائیں گے دریائے سندھ کا ہی پانی. تو لوگوں کے بڑے جائز سوال ہیں, ان کو جواب نہیں مل رہا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی عقل مندی کا جواب ہے حکومت کے پاس تو جواب دے. تو آپ جو ہے خلیج پہ خلیج بڑھائے جا رہے ہیں, صوبائیت کی خلیج بڑھا رہے ہیں, طبقات کی بڑھا رہے ہیں, سیاسی خلیج بڑھا رہے ہیں. تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ کنٹرڈکشنز کی کمی نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر ہم جیسے لوگ جو ہاتھ جوڑ کے ہی کہہ سکتے ہیں کہ عوام کا سوچیں اور شخصیتوں کا, ڈائنسٹیز کا نہ سوچیں. آپ یہ سوچیں کہ ایسے لوگ آئیں کہ جن کو نسبتاً صاف ستھرے ہوں, غیر متنازع ہوں. مطلب ہے, اور کیوں اس ملک میں ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ ایک شفاف انتخابات نہ ہوں؟ ہمیں کیا خوف ہے؟ ہم سے مراد ہم اس ریاست کو ایک بار شفاف انتخابات ہونے دیں, صحیح لوگ خود بخود آ جائیں گے, عوام خود رد کر دیں گے. تو کیونکہ اگر آپ عمران خان کے دور حکومت میں انٹروین نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں ریلیونٹ ہو چکے ہوتے, مگر کیونکہ انٹروین کیا گیا اور جس طرح سے آرکسٹریٹ کیا گیا تو آپ دیکھتے اس کا رد عمل آ گیا. تو اصل مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا فیلئر نہیں ہے, پی ٹی آئی کی ناکامی اپنی جگہ, حکومت بھی اتنی ہی ناکام ہے. اس لیے حکومت ناکام ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے, وہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں لا پا رہی, وہ ریفارمز نہیں کر پا رہی ہے, اصلاحات نہیں کر پا رہی ہے. تو یہ تمام ناکامیاں ہی ناکامی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو اس وقت سب کی اسٹریٹجی ہی درست دکھائی نہیں دے رہی, خواہ وہ اپوزیشن کی ہو یا پھر حکومت کی ہو. عامر ضیاء صاحب, امریکہ کی جانب سے پاکستان کے کردار کو سراہا جانا, پاک امریکہ تعلقات کے تناظر میں کتنی اہمیت دی جائے اس بیان کو؟ دیکھیے, معمولی سا ڈپلومیٹک جیسچر ہے. بالکل عسکری صاحب کی میں بات سے جو بالکل اتفاق کروں گا کہ ہمیں بہت زیادہ اس پہ کہتے ہیں خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, بغلیں نہیں بجانی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک امریکہ کے تعلقات کو اگر آپ بڑے منظرنامے میں دیکھیں تو پوائنٹس آف کنورجنس جو ہیں, جہاں پہ اتفاق ہوگا وہ کم ہے, اور ڈائیورجنس جس پہ ہم نا اتفاقی ہے وہ زیادہ ہے. اس کا تذکرہ کچھ انہوں نے بالکل صحیح کیا کہ چین سے تعلقات ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ بھارت کو جس طرح سے پاپ اپ کر رہا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں, بلکہ اس خطے سے بھی زیادہ بیونڈ میں اس کی ایک ہیجمنی قائم ہو. لیکن عامر ضیاء صاحب, اگر 2018 کی حکومت کی نسبت دیکھا جائے تو سابق وزیر اعظم تو ایک فون کال کا انتظار کرتے رہ گئے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک اتنی بڑی کامیابی ہے کہ جیسے ہی وہاں امریکہ میں تبدیلی آئی تو پاکستان کے کردار کو اس انداز میں سراہا گیا ہے. یہ شہباز شریف صاحب کی کامیابی نہیں ہے. دیکھیں, ہمیں سمجھنا ہی چاہیے کہ پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات میں سرد مہری کے باوجود ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے تعلقات اچھے رہتے ہیں. میری مراد ہے کہ سیکورٹی کے جو ہمارے اپریٹس ہیں, چاہے امریکہ کے ہوں چاہے کہ پاکستان کے ہوں, وہ قریبی طور سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو اس کا جتنا بھی سہرا جاتا ہے وہ فاج پاکستان ہی کو جاتا ہے. اس سے کوئی سویلین گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کا کوئی اگر یہ کہے کہ جی ہم نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے تو یہ بالکل اپنے ذہن سے کھرچ کے نکال دیں. اور خدا کا شکر ادا کریں کہ ابھی ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں یوکرین میں اور مڈل ایسٹ میں. اگر ان کی زیادہ توجہ پاکستان کی طرف ہو گئی تو اس میں بھی ہمیں لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. اگر وہ یہ تصور کریں کہ ٹرمپ جس طرح سے سلوشن امپوز کرتے ہوں کہ جی میں کشمیر کا مسئلہ حل کراتا ہوں اور اس طرح سے حل کراتا ہوں کہ جس میں بھارت کو ایج ہو, تو آپ کہاں جائیں گے؟ تو اس وقت ہمارے اوپر توجہ نہ ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ آپ کو ایک اور بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں اپنے امریکہ کے انٹرسٹ میں کرتے ہیں, انصاف کے لیے, ہیومن رائٹس کے لیے نہیں کریں گے. اگر وہاں پہ پاکستانی ڈائسپورا اس وقت شہباز حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں تو ان کو اگر کوئی زیادہ پش ملا تو وہ ایک پریٹیکس کے طور پہ استعمال کریں گے ہیومن رائٹس کو, ڈیموکریسی کو. امریکنز ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کے لیے, ان کو ہمارا جوہری پروگرام کھٹکتا ہے, میزائل پروگرام کھٹکتا ہے جو بائیڈن جاتے جاتے کر کے گیا, ہماری 3 کمپنیز پہ پابندی لگا کر گیا ہے. ابھی روائٹرز کی خبر آئی ہے, اور دعا کریں صحیح نہ ہو, کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر جو ہے ٹریول بین لگ جائے. 3 انہوں نے سورسز کو, رائٹرز ایک بڑی اچھی وائر سروس ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو, کیونکہ بھی ایک اور نیو یارک ٹائمز کی سٹوری کچھ اور کہہ رہی ہے. لیکن یہ تمام انڈیکیشنز ہیں, کیونکہ یہ ٹیسٹ بیلون ایسے ہی نہیں ہوا میں آتے, بڑا سوچ سمجھ کے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ اورنج میں بھی ہو گئے, آپ کو ذرا سا زیادہ انہوں نے آپ کو دبانا شروع کر دیا, تمہاری اشرافیہ کی چیخیں نکل جائیں گی. عام پاکستانی کا کچھ نہیں ہوگا, ہمیں اور آپ کو تو امریکہ نہیں جانا ہوتا ہے, اشرافیہ کو جانا ہوتا ہے. ان کے کاروبار, ان کے جائیدادیں, ان کے خاندان والے, پڑھنا لکھنا سب وہیں پر ہے. یہ مسئلہ ایک گمبھیر ہو سکتا ہے ہماری گورنمنٹ. ٹھیک ہے, تو مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں گمبھیر ہو سکتا ہے اس تناظر میں.